بلند فرمائے، ہمارے وطن کی میرا اللہ حفاظت فرمائے، امام زمان شہنشاہ معظم کے ظہور میں میرا اللہ تعجیل فرمائے، ہم گناہگاروں کو اپنے مولا کی زیارت نصیب فرمائے، نوجوان جتنے بیٹھے ہوئے میرا مالک آپ کو اپنے مقاصد میں کامیابی نصیب فرمائے، بزرگوں کو میرا مالک مزید صحت سلامتی زندگی عطا فرمائے، بڑے محترم جوان بزرگان میرے سامنے نصیب فرمائے۔ بات شروع کرتے ہیں، پھر جیسے آپ کا مزاج ہوگا ویسے سفر کریں گے۔ کل جہاں پر بات چھوڑی تھی میرا خیال ہے وہیں سے شروع کر لیں، جو کل تھے جو آ جائے ہیں، تو کل یہی بات تھی کہ حضرت حنانہ نے اپنی بیٹی کو بیت المقدس کے محراب میں چھوڑ کے آئیں تو اللہ نے حضرت زکریا نبی کو وحی کی، زکریا جی مالک مریم کی ماں کے ساتھ اس کی کفالت کا وعدہ میں نے کیا ہے، نبھانا تو نے ہے۔ کیا توجہ ہے یار، قسم سے دل لگ گیا ہے آپ کے شہر میں آ کر، اتنی اچھی سماعت کے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور قرآن گواہ ہے، اللہ کہہ رہا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا کہ حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی۔ سر سر مارا تھوڑا سا یار، کوئی بات نہیں، سر مارنا بھی ہاں ہی ہوتا ہے، لیکن جہاں پر میرا ایک چیلنج ہے جناب، اگر آپ بول پڑیں گے تو میں آپ کو دعا کروں گا، جب بات کھلے گی تو پھر بچہ بھی سمجھ جائے گا۔ پوری زندگی حضرت مریم کی کفالت جناب زکریا نے کی، لیکن ایک دن بھی حضرت زکریا کے گھر سے مریم نے کھانا نہیں کھایا۔ واہ 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 واہ، کیا توجہ ہو گئی ہے سر، مہربانی کی آپ نے جو ہاتھ پھیلا رہے ہو، میرے بزرگ دعا دے رہے ہیں، ادھر والے جوان جو چھپ بیٹھے ہو ایسے تھوڑا تھوڑا مسکراتے رہے، میرا دل لگا رہے گا، جو پیچھے بیٹھ گئے ہو جائے تھوڑا سا آگے، تھوڑا سا آگے آجا، مہربانی کرو، ناراض نہ ہونا، مولا آپ کو جزا دے اس تکلیف کی، آگے آگے بیٹھ جائیں گے، رات شاد کی خیر داد نہیں دیں گے جو آگے پھنس گئے، باقی آپ عبادت میں اضافے کے لیے آگے تشریف لا رہے ہیں، بھی آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو بھی مولا اجر عظیم دے دو، مولا کے ذکر کی زینت بنے ہوئے بزرگ جوان۔ ایک دن بھی جناب مریم نے حضرت زکریا کے گھر سے کھانا نہیں کھایا، اور پوری زندگی ایک لفظ کہنا ہے، یہ آپ کی توجہ نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ یہ لفظ خریدا جا سکتا ہے، یقین ہے مجھے، میرا یقین ہے مولا انشاءاللہ باہر رکھیں گے۔ پوری زندگی حضرت مریم علیہ السلام جس کے بارے میں اللہ نے 2 دفعہ حضرت مریم کو کی استفائیت کی گواہی دی ہے، وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا ہے، پھر طاہر کیا ہے، پھر چن لیا ہے۔ واہ 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 یار، آپ کو میں سمجھا نہیں سکا، یہ بچہ سمجھ گیا، یعنی استفایت حضرت مریم علیہ السلام کے اللہ اصطفا کے وطہارہ کے وصطفا کے اللہ نساء العالمین، تمام عورتوں کو نساء کی عورتیں ہیں ان پر تجھے اللہ نے چن لیا ہے، پھر طہارت عطا کی ہے، پھر چن لیا ہے۔ اب ایک لفظ پہ آپ کی وہابہ نے پھر مجبور کر دیا ہے، یعنی یہاں فرشتے کہہ رہے ہیں مریم کو آ کر وَقَالَتِ الْمَلَائِكَةُ، فرشتوں نے کہا اے مریم، فرشتوں نے آ کے کہا نا کہ اللہ نے تجھے طاہر بنایا، آپ کو بابا ایسا اللہ نے تجھے استفایت عطا کیا، تو فرشتوں نے آ کے کہا، لیکن جب حسن کی پاک اماں، حسین کی پاک اماں، سیدہ طاہرہ معظمہ کی طہارت کی باری آئی تو پھر درمیان میں فرشتے نہیں آئے، پھر کیا ہوا؟ انما یرید اللہ، ایسے لوگ مل جائے تو پھر پڑھنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر کچھ کہنے کو بھی دل کرتا ہے، پھر کچھ پہنچانے کو بھی مزاج بن جاتا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ بلند کرو جو جوان بیٹھے ہو، تکلیف کرو، حیدری۔ اچھا پھر آپ کو ایک تکلیف دیتا ہوں، یہ توجہ کرنے کی کہ یہاں میرا بیٹا، یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا؟ انما یرید اللہ، اللہ کا یہ ارادہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ رب کا ارادہ ہے، رازق کا ارادہ ہے، خالق کا ارادہ ہے، واہ واہ واہ، نہیں، اللہ کا ارادہ ہے، واہ 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 واہ،
اب میں یہاں پر جملہ کہے بغیر آگے جا نہیں سکتا، کسی کو بندے راضی کرنا تو میں آیا نہیں، آپ بھی مولا کو راضی کرنے آئے، میں بھی مولا کو راضی کرنے آیا ہوں، تو مل کے ہاتھ باندھ کے مولا کو راضی کرتے ہیں، دعا لیتے ہیں میرے سرکار سے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ میں اللہ ارادہ کرتا ہوں تمہاری طہارت کا یا آل محمد، اور تمہیں ایسا طاہر کیا ہے جس طرح طاہر کرنے کا حق ہے، تو پھر تسلیم کرنا پڑے گا قرآن کی آیت کی روح سے ہر کلمہ پڑھنے والے کو کہ آل محمد دنیا میں آ کے یہ طاہر مطاہر نہیں ہوئے، جب سے وہ اللہ ہے۔ واہ 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 واہ، تھوڑی تکلیف کرو جی، ہائے دریا، واہ 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 واہ، ایک دو ہاتھ کے لوگ ادھر نہ دیکھ، خود بول پڑ، تم ملنگے مولا دا خیر۔ واہ 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 واہ، آپ نے یار ہلچل مچا دیا میرے لیے، اب یہ نہ ہوگا میں اکیلا نہ پھنس جاؤں آگے، کیونکہ بات ایسی شروع آپ نے کروا دی ہے مجھے۔ اللہ یہ ارادہ رکھتا ہے، وہاں حضرت مریم کی جب باری ہے تو فرشتوں کو اللہ نے بھیجا، تم جا کے مریم کو بتا کے آؤ، یہاں خود اعلان کیا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اب ڈھونڈنا پڑے گا کہ ویطہرکم تطہیرا کا جو خیمہ ہے اس میں تھے کون، ڈھونڈنا پڑے گا، سب کو پتہ ہے۔ حدیث کے ساتھ اہل سنت کتابوں سے بھی راوی مروی ہے، شیعہ کتابیں تو ڈھیر سارے 36 35 37 حوالے ہیں، اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں حدیث کے ساتھ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ حدیث جو ہے یہ مستند ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری چھوٹا بندہ نہیں ہے، جن سے روایت ہے، یہ مصطفیٰ کا صحابی ہے، مرتضیٰ کا صحابی ہے، حسن مجتبیٰ کا صحابی ہے، سلطان کربلا کا صحابی ہے، حضرت سید الساجدین کا صحابی ہے، آپ کے اور میرے 5ویں سردار کا صحابی ہے، کربلا کا پہلا مجاور ہے۔ حضرت جابر کو سرکار مصطفیٰ نے سلام دیے تھے کہ تیری ملاقات میرے بیٹے باقر سے ہوگی، اس کا نام میرے نام پہ ہوگا، اسے میرے سلام کہنا۔ چھوٹا بندہ ہے جس کے پاس محمد امانت رکھا جائے۔ واہ 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 واہ، جو ہاتھ نہیں پھیل سکا میں اس کو گلہ نہیں کر رہا، سن تو رہا ہے نا، توجہ تو سارے فرما رہے ہیں۔ بزرگ ہاتھ نہ بھی اٹھائیں تو خیر ہے، جوان ہاتھ اٹھایا کرو، ہماری ٹیک بن جاتے ہیں آپ۔ تو اس سے روایت ہے، جناب سیدہ خود فرما رہی ہیں کہ میرے بابا کچھ دنوں کے بعد میرے گھر میں تشریف لائے، اور میرے بابا نے آ کر مجھے کہا یا فاطمہ تو انی عاجز فی بدنی ضعفا، بیٹا میں اپنے بدن میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں۔ 20 21 یا 11 روایت ہے کہ سرکار کی شادیاں تھیں، جب بندہ کے کچھ تکلیف محسوس کرے تو بیوی کے پاس جاتا ہے، سرکار بیٹی کے پاس تشریف لائے اور فاطمہ سیدہ سے فرمایا کہ میرے بدن میں کمزوری محسوس ہو رہی ہے، تو بابا جان آپ حکم کریں۔ تو سرکار نے یہ تو نہیں کہا کہ مجھے کچھ اور چاہیے، فرمایا ایتینی بالقصال یمانی، اپنی چادر ذرا عطا کریں۔ چپ کر گئے اور آپ کو یہاں پر زیادہ بولنا چاہیے، بیٹا اپنی چادر مجھے دیجیے۔ سیدہ فرماتی ہے میں نے اپنی چادر بابا کو دی، فغطیتہ، میرے بابا نے میری چادر اوڑھ لی، اور میں ایسے چہرہ بھی چھپا لیا لیکن پھر بھی ایسے لگ رہا تھا جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہو۔ پہلے ہی سرکار نور ہیں تو سیدہ کی رضا نے نور میں اور اتنا نظارہ بنا دیا کہ پتہ چلا کہ 14ویں کا چاند نظر آ رہا ہے۔ بی بی کہتی بس میرے بابا لیٹے، تھوڑی دیر گزری، اقبل الحسن، میرا حسن بیٹا آ گیا اور مجھے کہا وقالا یا امہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اماں جان آپ سے مجھے نانا کی خوشبو آ رہی ہے۔ یار آپ تھوڑی داد دے رہے تھے، پھر چپ کر گئے، جبکہ فرمانا یہ چاہیے تھا کہ مجھے گھر میں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، فرمایا نہیں آپ سے آ رہی ہے۔ پھر کیا مقام رکھتی ہے میری مخدومہ معظمہ سیدہ طاہرہ؟ بی بی نے فرمایا بیٹا وہ میری چادر کے نیچے آپ کے نانا
حسن مولا چادر کے پہلے السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، آتاذن لی ان ادخل معاک تحت هذه الکساء۔ اے میرے نانا جان، اے اللہ کے رسول، میرا سلام، اور مجھے اجازت ہے میں چادر کے نیچے آ جاؤں؟ آگے سرکار نے فرمایا وعلیکم السلام یا ولدی و یا صاحبہ حوضی، اے حوض کے کنارے پر میرا ساتھ دینے والا، آجو میرا بیٹا۔ حسن مولا بھی چادر کے اندر۔ تھوڑی دیر گزری، بی بی فرماتی ہے حسین تشریف لے، جملہ وہی کا جو بڑے بھائی نے کہا تھا، اماں جان آپ سے نانا کی خوشبو آ رہی ہے، بیٹا وہ میری چادر کے نیچے آپ کے نانا بھی، آپ کے بھائی بھی۔ اب یہ جملہ میں نے زندگی میں نہیں کہا، آج پہلی دفعہ کہا، جس نے بھیجا ہے وہ گواہ ہے۔ اب چادر کے نیچے ہستیاں کتنی ہیں؟ پہلے دو، حسن سرکار اور جناب مصطفیٰ، اور حسین مولا تشریف لائے۔ حسین سلام کر رہے ہیں، کیا؟ السلام علیکہ یا جدہ، السلام علیکہ یا من اختارہ اللہ، اے نانا جان، اے اللہ نے جسے مختار کل بنایا، میرا آپ پر سلام ہو۔ ہستیاں میں کمرے میں آؤں اور دو ہستیاں تشریف فرماؤں، دو سید ہوں، دو امتی ہوں، دو مومن بیٹھے ہوں، تو میں مشترکہ سلام کروں گا، السلام علیکم۔ خصوصاً میں ایک بندے کا نام لے کے سلام کروں تو باقی جو ہیں وہ سوچیں گے کہ یار ہمیں سلام نہیں کیا، ایک ہی شخصیت کو جعفر نے سلام کیا ہے۔ اب چادر کے نیچے ہستیاں دو ہیں، حسین سلام ایک پہ کر رہے ہیں، صرف اپنے نانا پہ، بھائی پہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جب حسن چادر سے باہر تھے تو حسن الگ تھے، مصطفیٰ الگ تھے۔ جب پہنچ جایا کرو تو پھر بول پڑتے ہیں آپ ماشاءاللہ۔ جب حسن چادر کے اندر گئے تو مصطفیٰ نے ضم کر لیا، محمد نے خود اپنے میں زمانے کو بتا رہا ہے کہ اس کی مقام کیا ہے، چونکہ نظر ہی ایک آ رہا ہے، سلام ایک پر ہے۔ اب ہستیاں ہو گئی ہیں تین، حسین بھی چادر کے اندر چلے گئے۔ اب علی مولا تشریف لائے اور سیدہ سے کہا السلام علیکہ یا بنت رسول اللہ، اے مصطفیٰ کی بیٹی، میرا تجھ پہ سلام۔ آگے بی بی نے کہا علیک السلام یا امیر المومنین یا ابا الحسن، اے حسن کے بابا، اے مومنین کے امیر، میرا بھی سلام۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ تو انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کانها رائحۃ وخیم ابن ام رسول اللہ، فاطمہ مجھے تم سے اپنے بھائی سرکار مصطفیٰ کی خوشبو آ رہی ہے۔ بی بی نے کہا وہ میری چادر کے نیچے، آپ کے دونوں بیٹے بھی ہیں اور میرے بابا بھی ہیں۔ بی بی بتا رہی ہیں کہ تین ہستیاں ہیں۔ یار داد دیتے جاتے نا، قسم سے پہلے چھوئن کے پھر چھوڑ گئے۔ اب امیر المومنین تشریف لائے، پھر تین ہستیاں، علی نے سلام ایک پر کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے جو دکھائی دے رہے ہیں سلام انہی پر ہے۔ اب ہستیاں ہو گئی چار، علی بھی تشریف لے آئے۔ اب خود سیدہ تشریف لے آئی، السلام علیکہ یا بتا ہو یا رسول اللہ، اے بابا جان، اللہ کے رسول میرا سلام، آتاذن لی ان ادخل معکم تحت هذا الکساء، مجھے بھی اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چادر کے میں آ جاؤں؟ سرکار نے کہا بیٹا جلدی تشریف لے آؤ، یا بنتی و یا بضعتی، اے میری بیٹی، اے میرا ٹکڑا، اے میرا حصہ۔ سبحان اللہ۔ سیدہ جب سلام، چار ہستیاں سلام ایک پر کیا ہے، وہ نہ دکھائی دے رہے۔ اب جیسے سیدہ چادر کے اندر ہے، اب یا اڑ جاؤ گے یا چپ کر جاؤ گے، سیدہ چادر کے اندر ہے۔ اب اللہ بولا، اللہ سے پہلے خود حسین کے نانا بولے۔ یہ بھی فرماتی ہے کہ میرے بابا نے چادر کا کونا پکڑا، وَأَوْمَا يَدَاهُ، آسمان کی طرف اشارہ کیا اور دعا مانگی، اللہم اِنَّ هَؤُلَاءِ أَهْلُ بَيْتِ۔ بات تو ختم ہو گئی، آپ چپ کر رہے ہیں۔ میرا اللہ یہ میری اہل بیت وخاصتی وحامتی، لحمہم لحمی دمہم دمی، یعلمونی ما یعلمہم ویحزنونی ما یحزنہم، انا حرب لمن حربہم وسلم لمن سالمہم وعدوب لمن عاداہم ومحب لمن احباہم، انہم منی وانا منہم، میں ان سے ہوں یہ مجھ سے ہے، صلواتوں کا و برکات کا و رحمت کا و غفران کا و رضوان کا۔ یہ سرکار نے دعا مانگی۔ پھر اللہ بولا یا ملائکاتی و یا سکان سماواتی،
انما خلقت السماء مبنية ولا ارض مدحية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري الا في محبت هؤلاء الخمسة الله الذين هم تحت الكساء. اللہ نے کہا فرشتوں وہ آسمان کے رہنے والوں میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ چادر والے نہ ہوتے. سبحان اللہ. جب اللہ نے کہا میں کچھ بھی نہ بناتا اگر یہ چادر والے نہ ہوتے تو جبریل نے اللہ سے پوچھا یا ربی من تحت هذه الكساء یہ ہیں کون جو چادر کے نیچے ہیں. اللہ نے کہا وقال عز وجل هم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ هم فاطمہ. نہ جناب بولنا چاہیے تھا وابوہا وبالوہا وبنوہا. مولا مدد فرمانا یہ میری مدد کر رہے ہیں ان کو طاقت دینا کہ تھوڑی سی اور مدد کریں. سرکار جب اللہ نے جبریل نے پوچھا یہ کون ہے چادر کے نیچے اللہ کہتا ہے ہم اہل بیت نبوہ یہ نبوت کے اہل بیت ہے. میں ہوتا تو قبلہ داد دے چکا ہوتا. نبی کے اہل بیت نہیں نبوت کے اہل بیت. واہ 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 اچھے لگے مجھے جو پہنچ گئے ہو ماشاءاللہ. نبی کے اہل بیت میں جو گھر میں نبی کے ہے وہ سارے ہیں. نبوت کے اہل بیت اور ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ رسالت کی کان ہے نبوت کی اہل بیت ہیں. مولا کون ہے؟ فرمایا یہ فاطمہ ہے. فاطمہ کا بابا ہے فاطمہ کا شوہر ہے. چپ کا نہیں کرنا میرے چندہ. فاطمہ کے بیٹے ہیں. احسان کیا ہے آج آپ کے شہر میں. مشکل بات پہ بولے ہیں میرے ساتھ آج. کل انشاءاللہ اپنے ٹائم پہ پڑھیں گے. آج میں لاہور جانا تھا اس لیے جلدی میں آپ کے ساتھ کام میں پھر بھی جلدی نہیں آیا. آپ اپنے ٹائم پہ لیکن میں جناب کے لیے پھر بھی جلدی آیا. اللہ کہتے ہیں یہ فاطمہ ہے فاطمہ کا بابا ہے فاطمہ کا شوہر ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں. جو چپ کر کے بیٹھے بزرگان ذرا مجھے دعا دے اور میں بچوں سے داد لے لوں اور ان کو سمجھاؤں میرا بیٹا ہمیشہ تعارف مردوں کے نام سے ہوتا ہے. یہ پہلا تعارف ہے جو ایک سیدہ طاہرہ معظمہ پردہ دار کے نام سے ہو رہا ہے. میں نے کہا میرا مالک تو فطرت کا خالق ہے. یہ تو انسان بھی اگر تعارف کسی کا پوچھے تو مرد کے نام سے لیتا ہے. تو فطرت کا خالق ہے. 4 مرد ہیں اس چادر کے نیچے. سب سے افضل ہے خود تیرا پاک محبوب. پورا قرآن جس کی چال ڈھال اور گفتگو میں تو نے نازل کیا وہ مصطفیٰ ہے. یاسین طٰہٰ مزمل مدثر اس کے اول حسن اول خلق اول خلق اول. وہ زلفیں کھولے تو قرآن بھیجتا ہے. وہ چہرے سے پردہ ہٹائے تو آیت بھیجتا ہے. وہ پیشانی سے پسینہ پوچھے تو آیت بھیجتا ہے. وہ چادر ادھر رکھے تو قرآن بھیج دیتا ہے. وہ چادر ادھر رکھے تو آیت بھیج دیتا ہے. آج کا تعارف اپنے پاک محبوب سرکار مصطفیٰ کے نام سے نہیں کروا رہا سیدہ کے نام سے میرا مالک کیوں کروا رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں آج کا تعارف کروانا ہی بطول کے نام سے ہے. اپنے محبوب رسول کے نام سے میں نے نہیں کروانا. مالک وجہ میرا دل کرتا ہے اللہ کو سجدہ کر دوں میں ابھی یہی کھڑے کھڑے. وجہ اللہ کہتے ہیں وجہ یہ ہے کہ آج بنانی ہے اہل بیت. آج اعلان کرنا ہے اہل بیت کا. اس لیے آج کا تعارف سیدہ بطول کے نام سے کروانا ہے تاکہ ساری کائنات کو پتہ چلے اہل بیت بطول کے رشتہ دار ہوتے ہیں. رسول کوئی ہاتھ نیچے نہ رہ جائے جو جوان ہے جس کی چھات پہ علامہ ہے ہاتھ بلند جناب حیدری. سبحان اللہ. سبق دیا ہے نا اللہ نے درس دیا ہے تمیز بتائی ہے کہ اہل بیت کی پہچان سیدہ کے نام سے ہوگی. یہ رشتہ دار جو بطول کا ہے وہ انما یرید اللہ کے حساب میں ہے. واہ 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 واہ. یہ دیکھیں کہ بلا یہ میرے قوم کے جو میرے بچے بیٹھے کالج یونیورسٹیز کی کتنی اچھی توجہ کر رہے ہیں. مرکزیت بھی بیان کی طہارت کی رسالت کی امامت کی. اس کو چھیڑے تو پر جلتے ہیں. قسم سے آپ نے چھیڑ دیا ہے مجھے. چلو اگر میں چھیڑ بھی جاؤں تو ایک لفظ اشارے میں کہتا ہوں اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ یہ امام ہیں حسنین شریف ہیں
یہ میرے معصوم ہیں، یہ میری حجت ہیں، یہ میرے عبد ہیں، یہ میری خاص بندے ہیں، یہ میرے خاص عابد ہیں، ان کو میں نے امامت دی ہے، طہارت دی ہے، حجیت دی ہے. نہیں، فاطمہ کے بیٹے ہیں. تو پھر فیصلہ ہو گیا غازی کی بارگاہ میں. کیا ہوا جو عباس امام نہیں ہے؟ فاطمہ کا بیٹا تو ہے. جو ادھر والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہو نا جوان، آپ چلو اچھے لگ رہے ہیں. سیدہ نے فرمایا نہیں تھا کہ یا علی وہ میرا بیٹا ہوگا. آپ کے کیا کہیں گے؟ آپ کے کیا کہیں گے؟ آپ چھوٹی ہستی نہیں حضرت عباس. جو حضرت عباس کی عزت اس وجہ سے کرتا ہے پھر ادھر رخ مڑ جائے گا. حضرت عباس کی عزت اس وجہ سے کرتا ہے کہ وہ علی کا بیٹا یا حسنین کا بھائی ہے. اس نے نہیں کی. عباس کی عزت رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، اپنی ذات کی وجہ سے. ذات تھوڑی ہو گئی ہے جناب. آپ کی کیا بات؟ حضرت عباس کی عزت حوالوں کی وجہ سے نہیں، اور ویسے بھی مذہب آل محمد میں رشتوں کی وجہ سے عزت نہیں کی جاتی. سگا چچا ہے ابو لہب سرکار حسین کے نانا کا، اللہ نے قرآن میں اس پہ لعنت کی. کچھ بھی نہیں لگتا سلمان، سینے سے لگا کر فرمایا منا اہل البیت. تو ہمیشہ عزت ذات کی وجہ سے عباس. چلو ایک جملہ کہہ دیتا ہوں حضرت عباس کی شان میں، پھر آگے چلتے ہیں. جس گھر میں سمجھنا ہے، اور خصوصاً میرے بچوں نے سمجھنا ہے، جس گھر میں سارے خدا نہ کرے ان پڑھ، تو وہاں جو پرائمری ہوتا ہے نا وہ بھی چودھری. وہاں وہ پڑھا لکھا وہی ہے گھر میں، سب کچھ اسی کے حوالے ہے. اور جس گھر میں سارے میٹرک ہوں وہاں پرائمری انگوٹھا چھاپ ہوتا ہے، ایسا ہے نا سر. اور جس گھر میں سارے گریجویشن کی ہوئی ہوگی وہاں میٹرک ان پڑھ ہوتا ہے. اور جس گھر میں سارے ماسٹر کی ڈگری پر ہوگی وہاں گریجویٹ بھی جاہل ہوتا ہے. سید تشریف لے ہیں سید ساجد حسین بخاری صاحب، مولا اور عزت فرمائے. بڑا مزہ آیا سید کو سننے کا ماشاءاللہ. امام زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مولا سید سلامتی عطا فرمائے، سفر آسان رکھے، دشمن کی شر سے محفوظ رکھے. جہاد کر رہے ہیں جس علاقے سے ان کا تعلق ہے، یہ مجاہد لوگ ہیں، مالک حفاظت عطا فرمائے. جس گھر میں سید مولا آپ کی دعائیں قبول فرمائے، بچوں کی دعائیں قبول فرمائے، آپ کے بیٹوں کو مولا سلامت رکھے. جس گھر میں سارے ماسٹر کی ڈگری پر قیمت ملی تو ٹھیک ہے، ورنہ بابا جی آگے ان کے حوالے میں کرتے ہیں. تو وہاں جو گریجویٹ ہو وہ بھی جاہل ہوتا ہے کیونکہ سارے ماسٹر کی ڈگری پر ہے. کیا تو لے گا زمانہ میرے حضرت عباس علیہ السلام کو. عباس مکے مدینے کے کسی چھوٹے موٹے گھر میں آ کر نہیں منوا رہا اپنا. جہاں نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، ہاتھ ہی نہیں اٹھایا آپ نے. وہاں حسنین رہتے ہیں، وہاں اللہ کا چہرہ علی رہتا ہے، وہاں منوا رہا ہے کہ کمر میں ہوں. یہ ہاتھ حضرت عباس کسی کے محتاج نہ فرمائے جو غازی کو سلام کر. سبحان ہاں واہ واہ واہ. پھر یوں پھر یہ ادھار رہا آپ کا ابھی 3 مجلس سے ہیں، کسی میں انشاءاللہ پورا عباس مولا سنائیں گے. ہاں سلطنت کس کا مالک ہے عباس، کہاں کہاں تک رسائی ہے عباس کی. یہ کہاں کا لفظ بھی چھوٹا ہے، جہاں جہاں تک کائنات ہے عباس کا ہاتھ پہنچتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو حضرت مریم علیہ السلام کی کفالت ساری زندگی جناب زکریا نے کی ہے. واہ واہ واہ، کتنے آپ میرے قریب تھے، لیکن کھانے اللہ نے بھیجے. سبحان اللہ. کہ جب بھی حضرت زکریا مسجد بیت المقدس کے محراب میں داخل ہوتے ہیں وجد عندها رزقا، حضرت مریم کے سامنے رزق کو پاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہاں سے آیا. مخدومہ فرماتی من عند اللہ، میرے اللہ نے بھیجا. ہمیں کافر کہے کہ بچے پال لیے ہیں بہت زیادہ تم نے، اب کوئی اور کم نہیں کر. ہمیں کافر کہے کہ کوٹھے چھوٹیاں بنا دیے جس نے تو بنائی رکھے، ورنہ فیصلہ ہو گیا. جب بھی مریم کو کھانے کی طلب ہوتی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پاک اما آسمان کی جانب دیکھتی، فرشتے کھانا لے آتے. میرا قصور کیا ہے، قرآن گواہی دے رہا ہے. لیکن جب کبھی فرشتوں کو ضرورت پڑی وہ حسین کی ماں سے کہتے ہم مسکین ہیں. جو ہاتھ نہیں اٹھا سکا اللہ کرے وہ مہمان ہو، باقی جو بھی ہے مجھے کیا پتا کون ہے وہ. ہم مسکین ہیں، ہم یتیم ہیں، ہم اسیر ہیں، ہمیں کھانا دو. سمٹ گیا جعفر. پوری زندگی جناب مریم کی کفالت زکریا نے کی ہے.
बानियान भी बैठे हैं, मेरे बादशाह सैयद भी बैठे हैं, आप सरदार सादात उज़ाम भी बैठे हैं, बादनी भी बैठे हैं। लाइव कैमरे में ऐलान करके जा रहा हूँ कि अगर कुमले की कीमत मेरे बच्चों ना दी तो कल आएंगे सही अपने टाइम पे, सुनूंगा पढ़ूंगा वही जिसे आप पसंद करेंगे। कीमत मिल गई तो तेरे बच्चे का भी नौकर हूँ। टिंगे का बच्चा भी फोन करे तो जाफर साहब को छोड़ के ये मिंबर पे वादा करके जा रहा हूँ। मरियम को पाला ज़करिया ने, खाने अल्लाह ने भेजे, ज़करिया के घर से नहीं खाना दिया। जरा मक्के में जाकर निगाह कर, तेरे नबी को पालता भी अबू तालिब है, खिलाता भी अबू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने मदद कर दी है मेरी साथ, हाथ ऊंचे है गरीब। आप क्या क्या कह रहे हैं? बच्चे बोल पड़े, जवान सादात बुजुर्ग सबने कीमत दे दी मुझे, मैं नौकर हो गया। खाना भी हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर का। और जितने बुजुर्गान तशरीफ फरमाए आपके सामने हाथ बांध के गुजारिश करूंगा। जी ये तो फिर अलहदा आयत है पूरी कि अल्लाह ने जब हजरत अबू तालिब वाली बात की ना, अलम यजद का यतीमन फावा, तो इससे पहले 2 कसमें खाई हैं, 3 वादे किए हैं, 1 हौसला दिया है, ये भी आपका उधार रहा। तो फिर जाके बात की है, सूरत वज़ुहा है। तो ही तो बाकी अल्लाह ने याद कराई है अपने महबूब को। बंदा अपने से छोटा बंदा कोई नहीं, तो सारे अल्लाह के बंदे हैं। वैसे दुनियादारी के हिसाब से अपने से छोटे बंदे को चाय का कप भी पिलाए ना, उसे सारे दिन की याद नहीं कराता। ठीक है याद, ठीक है, अब क्या याद बार बार कराए। जिसके सदके में उसने पूरी कायनात बनाई, उसे 2 एहसान याद करवा रहा है। अलम यजद का यतीमन फावा पहला एहसान, इधर वाले सब कर गए हो, चलो जी बड़े बंदे होवोगे ना, मैं लेकिन तुहाडे तो जेडे बड़े ने उन्हां दी गल पे करदा। अलम यजद का यतीमन फावा, हबीब जब तू यतीम था मैंने तुझे पाला नहीं, वाह 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 वाह, पनाह नहीं दी। और दूसरा एहसान वाजदा का आइलन फाअगना, अब जब तुझे, और इस आयत का तर्जमा मैं जरूर आपको बताऊंगा मेरे बच्चों, इस आयत का तर्जमा जो भी अब तर्जमे वाला कुरान उठाएंगे, उन्होंने जो किया है वो मैं नहीं कर रहा। ये पसीना दांतों को आ जाता है इस आयत का तर्जमा करते हुए कि जब तुझे गरीब पाया, मोहम्मद गरीब था, उसकी गुरबत लिख रहे हो नहीं, जब तुझे अयाल वाला पाया फाअगना, तो तुझे खदीजा की दौलत से गनी कर दिया। इस पर हर मुफस्सिर ने लिखा है कि जब सरकार अल्लाह ने अपने महबूब से कहा तुझे गनी किया तो बेमाल खदीजा, खदीजा के माल से। खदीजा की पर एक पूरी मजलिस चाहिए कम अज कम, एक वरना तो 10-12 चाहिए, एक तो चाहिए कम अज कम कि जो सैयदा खदीजा का जो माल है ये ना बंदा इतना कमा सकता है ना इतना संभाल सकता है। सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा मखदूमा की दौलत में मशीयत शामिल है। चले गए हो के बैठे हो, छोड़ दो मसाइब पढ़ो, खत्म हो गई मेरी। वहां कफील ज़करिया, खाने अल्लाह भेजता है, यहाँ कफील भी अबू तालिब, खाना भी अबू तालिब के घर का है। अब आपने कीमत दे दी, मैं इसलिए आपको थोड़ा सा आगे पीछे कर रहा हूँ ताकि आप फिर मेरे साथ ताउन फरमाएं। बात हो आगे, मैंने कहा मेरा मालिक, अल्लाह से गुजारिश की, क्या कहना चाहते थे? मैंने कहा जी मैं हुसैन का छोटा सा मदा खान भी हूँ, हुसैन का अज़ादार भी हूँ, जवार भी हूँ, अली का शिया भी हूँ, तो ये 3-4 टीके हैं मुझे, इसलिए तेरी बारगाह में हाथ बांध के क्या तमाश करना चाहता हूँ। लगा पूछ, मैंने कहा मालिक मरियम के लिए खाने भेजे, हमारे सरदार मुस्तफ़ा के लिए भेजता, इधर तो इसलिए देख रहा हूँ कि ये दांत थोड़ी देते हैं, मुस्तफ़ा के लिए भेजता, हम भी नारे मारते, सलवाते पढ़ते, नाते पढ़ते, फख्र करते, कौन दुनिया को कहते हमारा वो शहंशाह है, इसके लिए अल्लाह ने आसमान से खाने भेजे हैं, मरियम के लिए भेजता रहा और इसे अबू तालिब के घर का खिलाता रहा। अल्लाह कहता तू भी हुसैन का ज़ाकिर ना होता, अज़ादार ना होता, ज़वार ना होता, अली का हुब्बदार ना होता, मैं अल्लाह तुझे कुदरत के ताज़ियाने से समझाता। और बेवकूफ तुझे पता नहीं है, अगर अबू
तालिब के घर का खाना आसमान के खानों से ज्यादा पाक ना होता। कोई हाथ नीचे ना रह जाए जिसकी छत पे अलम है, जो जवान भी है। हाँ, नखरा नहीं करना मेरा बेटा, अबू तालिब को जरूर सलाम करना है। खत्म होगी पढ़ाई, मैं सैयद के हवाले नंबर करने लगा। आखिर मैं जस्तजू में निकला, तुम्हारी मोहब्बत अंदर हथौड़े मार रही है, वरना जुमला यहीं पे छोड़ देता। आपकी ये तो मोहब्बत और तवज्जो है जिसने मेरे अंदर को हला के रख दिया है। मैंने कहा आखिर जस्तजू करें क्यों नहीं खाती थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम, हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के घर से खाना, और क्यों तनावुल फरमा रहा है सरकार मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर का खाना। जब इस जस्तजू में निकला तो बात ऐसी मिली, मेरा दिल करता है उड़ उड़ के पढ़ूं। अल्लाह ने हजरत ज़करिया को हुक्म दिया था, ज़करिया पालेगा तू मरियम को, लेकिन खाना तेरे घर से नहीं खाएगी, खाना मैं अल्लाह आसमान से भेजूंगा। और हजरत ज़करिया ने भी अल्लाह से पूछा, मालिक इसकी वजह? अल्लाह कहते इसकी वजह ये है कि जो खाना अब पहुंचना आपने है, जो खाना पकाती है ना ज़करिया तेरी ज़ौजा, वो पाक है, लेकिन मरियम के बराबर की पाक नहीं। पहुंच गया हो यहीं पे हाथ रखना मेरे चंदा। आज आपको तकलीफ दे रहा हूं डिग्री वालों, आपको किसी ने तकलीफ दे दी, यहीं पे हाथ रखना, एक सेकंड यहीं पे रखना, खैरात मिल जाएगी। ताहिरा है लेकिन मरियम के बराबर की ताहिरा नहीं। फिर क्या मुकाबला करेगा ज़माना मेरे मुर्शिद अली का। अल्लाह जाने किस तहारत की सल्तनत की मालिक है अली की पाक अम्मा। खाना अली की मां पकाती है, खाता मुस्तफा है। आपको वाह है, इन उठो हुए हाथों को हाथ बुलंद कर दो कि एहसान करो ना कर दे। सुभान अल्लाह। यार आपको वाह आया, आपने इतनी मोहब्बत की है। कल इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो जाएगी। मैं कतर गया था दोहा, एक अशरा पढ़ने में रमजान में 10 दिन वहां पे रहा। जो आखिरी मजलिस वहां पे पढ़ी, उससे मुझसे पहले इंडिया के एक शायर थे, मोमिन थे, वहीं पे रहते थे। उन्होंने मुझसे पहले एक कसीदा पढ़ा मनक़बत, फिर एक उन्होंने मरसिया पढ़ा। एक शेर मरसिया का ऐसा था सैयद कि मेरा दिल ये करता था कि मैं उठ के पढ़ूं। इतनी कोई खैरात मिल गई वहां पर भी, मुझे आज तक याद है। उन्होंने पढ़ा क्या? वो फरमा रहे थे, सज्जाद की जंजीर ने ये पैगाम दिया है, इस्लाम से कहना अबू तालिब को दुआ दे। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर। तुम्हारी हैत मैं अपनी नस्ल कुर्बान कर दूंगा। क्या खूबसूरत एक 2 सत्रों में उन्होंने तारीख लिख दी है इस करबला और शाम के दर्द की। मैं जिंदगी में दूसरी दफा ये जुमले पढ़ने लगा हूँ, और आपकी है की वजह से पढ़ने लगा, इस बरकत की वजह से पढ़ने लगा हूँ। क्योंकि जहाँ नजर आती है बरकत, तो हमारा दिल करता है कि सुना दिया जाए। हमारी भी हसरत होती है। शाम से बाहर दफनाया अली की पाक बेटी को जनाब सज्जाद ने, और ये इतनी बड़ी मलका और मलिका है मेरी मुअज़्ज़मा आलिया सैयदा, कि जो ना बाप की जागीर में दफन है, ना भाइयों की जागीर में दफन है, अपनी जाती जागीर में दफन है। वाह 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 वाह, हाय कर दो कर दो कर दो। आपका दिल कर रहा है, दिल जब कर जाए तो फिर हाय कर देनी चाहिए, ताकि सैयदा हाय की गवाह बन जाए। ये है सुनने तो आती है शाम वाली मखदूमा, वो मुझ जैसे जहल को सुन के मखदूमा ने क्या करना है, वो खुद आलम है गैर मौलूम। आपकी है सुनने आती है। दफनाया, मजार में लिटाया, लब हरकत में थे अली की मुअज़्ज़मा बेटी के। इतने सुट्टी दाढ़ी वाले बैठे ना मेरे बुजुर्ग, उन्होंने वास्ते जुमला हदिया पे करना, आखिर ते जुमला थोड़े वास्ते। अब जुमला पहला आपके लिए, जो जवान बैठे हो। सज्जाद मौला ने कहा, माँ आपके लब हरकत में है, कोई हुक्म है? बीबी कहते सज्जाद पहला तुमसे ये बात करना चाहती हूँ। मेरा बेटा मैं तुझे ये पहली बात का हुक्म दे रही हूँ, 2 बातें तुमसे वैसे करनी है, पहली बात हुक्म है। अम्मा चलो जो हुक्म है वो पहले करो। बीबी कहती है पहला हुक्म मेरा यही है कि सज्जाद अब मैं चली गई, अब तू शाम कभी ना आना। सज्जाद तो मेरे पास अल्लाह और हुसैन की अमानत थी,
सजाद ये वो शहर है, ये वो मुल्क है जहाँ आते आते मुसाफिरों का बचता कुछ नहीं। जो है कर रहे हो आपकी है, पर मैं सैयदा राजी है तो है, निकल रही है ना आपकी। दूसरी मेरे बात अम्मा हुक्म, बीबी कहती है कब्र बंद करने के बाद मुझे अकबर के लहजे में अजान सुनाना। तीसरी बात पर जितने बुजुर्ग बैठे आपको तकलीफ दे रहा हूँ, जिंदगी में बुजुर्गों को तकलीफ नहीं दी मजलिस में, दो तबके को नहीं दी। आपकी आंखों की कसम जो बरस पड़ी, एक सैयद को एक बुजुर्ग को, लेकिन आज मैं दोनों तबके को तकलीफ दे देना। ये जुमला मैं बच्चे को समझा ही नहीं सकता। बीबी कहती है सजाद अब तू जाएगा वतन मेरा बेटा? हाँ माँ। बीबी कहती है बस यही है कि पहले अब मदीने ना जाए। तो अम्मा पहले करबला जाऊं? बीबी कहती है जरूर जाएं, लेकिन करबला से हो के मदीने ना जाए, पहले मक्के जाएंगे। अम्मा मक्के क्या करना है? बीबी कहती है जो मेरी जख्मी चादर है वो तेरे पास मौजूद है ना? हाँ माँ, मेरे तबर्रुकात वाले संदूक में मौजूद है। बस मैं बुजुर्गों से मिन्नत कर रहा हूँ। बीबी कहती है सीधा जाइए मेरे दादा अबू तालिब की मजार पर, मेरी जख्मी चादर अबू तालिब की मजार पे रख के आई। तेरी बेटी कह रही थी अब बच गया ना तेरा दीन, अब वो वादा जो तूने मेरे नाना मुस्तफा से किया था कि तेरे दीन के मुहाफिज हम होंगे। और दादा तेरे बेटे करबला में सो गए, मैं 72 बाजारों में बगैर चाबा खत्म। एक हाथ सर पे मार दो ताकि आपके मेरे मातम की गवाह बन जाए जो जवान बैठे हो। बुजुर्ग ना भी मातम करें तो खैर है। मर जाने वाली बात यह कि 98% मसाइल हम आपको नहीं सुनाते। आपके दिल की नरमी से डर लगता है मेरे जवानों, क्योंकि मासूम का फरमान है कि हमारे अज़हर के अज़ादार का जो दिल है वो रेशम के तारों से ज्यादा नाजुक रहता है। ये तारे टूटने का दर्द होता है। 2% मसाइल पढ़ा है हमने। इन आंखों की कसम जो आपकी बरस रही है सबकी, हर चेहरे पर मेरी ज़ियारत मैंने कर ली। 98% दर्द नहीं पड़ते, वो जल्दी है जो पर्दे में है। खुद आके आपको बताएंगे मेरे शहंशाह कि इन बेगैरतों ने किस अंदाज से लूटा। हमारे पास ना हौसला ना जिगर, बस इशारे से गुजर जाता है। एक जुमला पढ़ना है। पहला शहर आया कूफा करबला के बाद 26, 15 या 18 दिन 3 रिवायतें हैं। अली की बेटी कूफा में मेहमान रही, 3 खुतबों से कूफा फतह हुआ है। बाकी हर शहर को एक खुतबे से मेरी सैयदा फतह कर दी गई। दिंगे वालों मातमियों, एक दफा सारा कुछ भूल के ना मेरी गल सुनी। एक शहर आया बाल पक, जिसे अली की बेटी ने बद्दुआ दी। बाल पक में सब्जा नहीं हुआ। मेरी मखदूमा से पूछा गया बीबी इस शहर को बद्दुआ क्यों दी, या माफी दो या मैंने मार दो। बीबी कहती है ये वो बेहया हाकिम है जिसने मुझे सज्जाद के सामने तू करके बुलाया। ओ मैं तुम्हारी है तो अपनी नस्ल कुर्बान कर दूंगा। जाफर की नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी तेरी है कीमती है, जितनी गुरबत सैयदात पे कर दे। हौसला मेरा बेटा बच्चा होकर सीने पे हाथ मार रहा है। इधर वाले की आंखें बरस पड़ी, है कर दिया आपने, सबने मातम कर लिया। आखिरी शहर आया शाम, मर जाता जाफर ना पढ़ना तो पड़ता है। सादात से माफी मांग रहा हूँ। 3 दिन सैयदा खड़ी रही। हम पढ़ते हैं ना ये शाम के बाजार सजाते रहे, 3 दिन नहीं लगते मुर्शिद बाजार सजाते, क्योंकि यजीद कुत्ता गया था शिकार खेलने। ये बेगैरत कह के गया था जब तक मैं वापस ना आऊं खड़ी रहे अली की बेटी। ओ मैं मर जाऊं। ये कुत्ता 3 दिन के बाद वापस आया। 3 दिन के बाद बाजार हमीदिया का दरवाजा खुला। 5 लाख माफी दे दो। बेहयाओं के रश पर ज़ैनब आलिया की निगाह पड़ी। सज्जाद का बाजू हिलाकर बीबी ने फरमाया सज्जाद कुछ हो जाए, मैंने इन बेहयाओं से असगर की माँ को लेके नहीं गुजरना। जब सज्जाद ने शिमर से कहा नहीं चलती मेरी फूफी, इसने चौथा ताज़िया आपके इमाम को मेरे जवानों मारा। नो के सीना पर हुसैन के सर ने रोना शुरू किया। थक गए हो, रोते हुए भाई को देख कर कहती है तू ना रो मैं पैदल चलती हूँ। हुसैन तेरा रोना ज़ैनब से बर्दाश्त नहीं होता। आखिरी जुमला और वाक़या आखिरी जुमला है, या सैयदा मुझे मौत दे या इनको भी है कि खैरात दे। जो ऐसा ऐसा कर रहे हैं खुदा करे ऊंची आपकी है निकल जाए। अल्लामा सदरुद्दीन किज़वीनी अलैहि रहमा लिखते हैं कि पता नहीं इन शामियों ने किस अंदाज से अली की बेटी को बाजार से गुजारा। वो कहते हैं बीबी के गुजर जाने के 6 महीने के बाद एक यमन का ताजिर बाजार में तिजारत के लिए आया। उसने बाजार की दीवारों पे लहू के दाग देखे। एक शामी दुकानदार से पूछता है तुम कुर्बानियां छतों पे करते हो? जो तुम्हारी दीवारों पे लहू है
یہ شامی ٹکر مار کے کہتے ہو بھائی یہ قربانیوں کا لہو نہیں ہے تو کس کا لہو ہے؟ یا پتھر ہے یا شیعہ نہیں؟ وہ کہتا ہے آج سے 6 مہینے پہلے کسی غریب کی بہنیں اس بازار سے گزری ہو میرے بچوں، ان بے غیرتوں نے اتنے ظلم اور سیدزادیوں پہ کیے ہیں، کسی دیوار پہ کسی بی بی کا خون ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔